پہلا ہم نے پڑھا تھا ہوش در دم، نظر بر قدم اور سفر در وطن. اب آئیے چوتھی چیز ہے خلوت در انجمن. انجمن میں رہے، مجلس میں بھی رہے، یاد مولا میں اپنا دل مشغول رہے. ہاتھ کام میں لگا رہے، دست بکار دل بیار. ہاتھ کام میں لگا رہے، پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پکوان کر رہے ہیں، آپ جو کرتے کریں، دل میں اللہ کی صدا چلتی رہے، دل اللہ کو یاد کرتا رہے. جب وہ اللہ کی یاد کا عادی ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری روح بھی چلی جائے، اس کی جو روٹین، جو ذکر کی جو عادت ہوتی ہے، وہ ذکر کی عادت باقی رہ جائے گی. اب آئیے پانچویں کی طرف بڑھتے ہیں، یاد کرد. یاد کرد، اس سے یہ مراد ہے کہ ہر حال اور ہر وقت ذکر میں اس قدر مشغول رہے کہ ہمیں مرتبہ حضوری حاصل ہو جائے. یعنی اللہ کے دربار میں ہم حاضر رہیں، ہر وقت حاضر باش رہیں، ہر وقت کہ وہ خود خواہ وہ ذکر رب زبان سے کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو، ہر وقت اس کی زبان سے، قلب سے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش رکھیں. کیا پتہ کب پکار لے ہمیں، کس وقت بول دے اے بندے. ہم حاضر رہنا نا، ذکر کرتے رہیں گے تو وہ ذکر کی عادت میں مشغول رہیں گے. چاہے آپ زبان سے کریں، ذکر نفیس بات کریں، اللہ کا کریں، لا الہ الا اللہ کا کریں، جو ذکر کرتے کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کو بھی یاد کرد کہتے ہیں. اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ یاد کرے تو ہوگا نا. جتنا جس کو یاد کریں گے، جس سے جتنی محبت ہوگی، اتنا اس کا ذکر کرو گے. جتنا جس کا ذکر کرو گے، اتنا اس کے قریب ہوگے. دنیا میں جس کا جتنے قریب ہوں گے، قیامت میں بھی ہم اس کے قریب ہوا کریں گے. تو معزز سامعین کرام، یاد کرد یعنی زبان سے ہو، دل سے ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہمیشہ ہمیشہ حق تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کی یاد میں رہیں. ایک معنی یہ ہوگا کہ یاد کرد یعنی ہر کام میں اللہ کی اور اللہ کے حبیب کی رضا تلاش کریں. رضا تلاش کریں یعنی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پھر جو کرے ہوئے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کرنا ہے. پہلے تو یہ کہ کرنے سے پہلے 3 سوچ لیں کہ بھئی یہ کرنا ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے، کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، پھر اس کے لیے پہلے والوں نے کیسے کیا، اس کو دیکھ کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. تو 5ویں چیز ہو گئی یاد کرد. نمبر 6 بازگشت. نمبر 6 بازگشت یعنی کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوران ذکر جو ہے آدمی ایک سفر کرے، گشت لگائے. ایک کیا ہے وہ گشت؟ اکثر آپ پڑھا کرتے ہیں جو حضرات نقشبندیہ کے پاس جو ہے معمول ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ذکر کے دوران جو ہے مناجات کرے، اللہ کو یاد کرے. کیسے؟ الہی مقصود من توئی وہ رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے، یہ کہتا جائے. حضرات نقشبندیہ کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ضمن میں لا مقصود الا اللہ کا خیال رکھتے ہیں. جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا تو پھر فوری یاد لاتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. وہی مقصود ہے، وہی معبود ہے، وہی موجود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. اس کو چھوڑ کر سب فانی ہے، سب کسی کو ذکر فکر ہر چیز سے کوئی چیز رہے. سالک کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں اپنا مقصود کسی اور چیز کو نہ بنائے. اسماء اور صفات میں سے کسی ایک صفت میں لاکھوں سال بھی اگر آپ سیر کر لیں گے نا تو آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، منزل ختم نہیں ہوتی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم آغاز کریں لا سے، لا موجود الا اللہ. اے باری تعالیٰ تیوارے سے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. یعنی میرا جو گول ہے، میرا جو ٹارگٹ ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی ان سب کی لا کہہ کر آپ بول رہے ہیں لا معبودہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو مطلب یہ ہے کہ دوران ذکر بھی کیا ہوتا ہے، اکثر ایک معاملہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہم ذکر جب کرنے لگتے ہیں نا تو دوران ذکر جو ہے ایک چیز آ جاتی ہے. کیا؟ کبھی کوئی اچھی نشانیاں نظر آنے لگ گئی، کوئی آپ کو کوئی کیا کہا جائے کہ کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، کوئی معاملات جو ہیں اچھی چیزوں کے نظر آنے لگ گئے، کوئی مراقبات میں اچھے خواب نظر آنے لگے، اچھے اچھے بزرگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، کبھی مدینہ پاک کی حاضری، کبھی یہ کبھی وہ ہوتا ہے ایسے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا مطلب پورا ہو گیا، مدعا پورا ہو گیا، میں پہنچ گیا منزل پر. نہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. آپ اس کی مثال کیسی ہے, میں اس سے پہلے بھی دیا ہوں یہ مثال. آپ جو ہے بادشاہ کے دربار میں گئے, جانے کے بعد بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بلایا ہے آپ کو, جا رہے ہیں, جاتے جاتے جو ہے دیوار کو جھومر بڑا خوبصورت ہے دیکھتے ہوئے ٹھہر گئے, کہیں پر جو ہے آپ نیرنگیاں دیکھتے ہوئے خوش ہو کر رک جا رہے ہیں, کہیں پر آپ جو ہے اس کے پلروں کو دیکھ کر, کبھی چھتوں کو دیکھ کر, پردوں کو دیکھ کر رک گئے, وہیں اپنی منزل ہے سمجھ کے رک گئے. تو آپ کو بولیں گے بھئی یہ نادان آدمی ہے. یہ آدمی نادان ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی منزل تو بادشاہ نے جو بلایا, دنیاوی طور پر بادشاہ نے جو دعوت دی ہے اور جو بلایا ہے وہ منزل مقصود ہے. اصل یہ چبینے ہیں, راستے میں نظر آنے والے, یہ اچھی اچھی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہے, بادشاہ کے دربار کی جلووں کے اظہار ہے یہ, بلا تشبیہ. ہم جو ہے اب جھاڑ پہاڑ غالباً کسی نے لگایا ہے بیک گراؤنڈ میں, تو مجھے دیکھ کر مجھے یاد آیا, اب یہ پہاڑ ہے, خوبصورت ترین دریائیں ہیں, ندیاں ہیں, دریائیں ہیں, آبشار ہے, پانی بہ رہا ہے, چاند کی چاندنی ہے, سورج کی دمک ہے, روشنی ہے, ستاروں کا چہچہانا ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. تو آپ جب یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھ کر ہم رک جانا نہیں. ذکر کے دوران آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی, کبھی روشنیاں نظر آئے گی, اچھے چہرے نظر آئیں گے, اچھے خواب نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ مراقبہ ذکر کرنے لگیں گے تو آپ کے کوئی مسائل حل ہونے لگیں گے. آپ کا مقصود یہ نہیں ہے, آپ کی فائنل, اٹ از ناٹ یور فائنل ڈیسٹینیشن. فائنل ڈیسٹینیشن از ٹو ریچ اللہ عز و جل. یہ ہے آپ کا فائنل ڈیسٹینیشن. اسی لیے کہتا جائے الہی مقصود من توئی, الہی اے میرے معبود, اے میرے اللہ, مقصود من توئی, میرا مقصود تو سوائے تیرے کوئی اور نہیں ہے, تو ہی میرا مقصود ہے, تو ہی میرا مین گول اور میرا ٹارگٹ ہے. یعنی میرا فائنل ڈیسٹینیشن تیرے دربار تک, معرفت تک پہنچنا ہے. اور وہ اتنا آسانی سے نہیں پہنچ سکتا آدمی. اس کے لیے ایک ایک, میں نے کہا نا, اللہ کے نام اور اس کے صفات, اسماء حسنہ, ایک ایک اسم کے ایک ایک صفت میں لاکھوں لاکھوں سال گزر جاتے ہیں آدمی کے مراقبات میں, اس کی سیر میں. یعنی وہ لامحدود ہے, اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہے, اس کے اسما بھی لامحدود ہے. ایک سیر میں اگر آدمی گم ہو جائے گا نا, نکل جائے گا راستہ, تو پوری زندگی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نام پر ختم ہو جائے, ایک ہی اللہ کے اسم مبارک پر اس کی زندگی پوری مکمل ہو جائے. مگر کوشش میں لگا رہے, بعض گشت لگاتے رہے, دیکھتے رہے. ایسا نہ ہو کہ مراقبے کے دوران کہیں ٹارگٹ سے دور نہ ہو جائے. بندہ کہتا ہے ایک تسبیح ہوتے ہی پڑھنا, الہی مقصود من توئی و رضائے تو, محبت و معرفت خود بھی دے. اے اللہ, الہی مقصود من توئی, میرا مقصود تو تو ہے, وہ رضائے تو, تجھے راضی کرنا میرا مقصد ہے, محبت معرفت خود بھی دے. اے اللہ مجھے محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما دے. یہ ہے اصل, اس کو کہتے ہیں باز گشت. آج کا جو ہمارے سبق میں ہم کیا پڑھے, خلوت در انجمن, یاد کرد, اور تیسری چیز تھی باز گشت. چوتھی چیز آئے نگہداشت. نگہداشت کس کو کہتے ہیں؟ نگہداشت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فارسی کا لفظ ہے ویسے تو. یعنی قلب کے اندر ہونے والے جو وسوسے آتے ہیں اس پر نگاہ رکھے, اور اگر ذکر کے وقت اللہ کے سوا کوئی اور خیال آ جائے, کسی اور کا تصور آ جائے, تصور شیخ کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں میں, تصور شیخ بھی کیا ہے. دراصل آپ یہ نہ سمجھے کہ تصور شیخ مطلب اللہ کے نعوذ باللہ ہٹا رہے ہیں, نہیں. یکسوئی کے لیے تصور شیخ رکھا جاتا ہے. تصور شیخ کے ذریعے سے بندہ بندی کے اندر یکسوئی, کانسنٹریشن پیدا ہوتا ہے. خیال ادھر ادھر, کیونکہ اللہ کے پاس تو فوری نہیں جمے گا نا بھائی. اللہ سے ہمارا رابطہ کہاں بن رہا ہے؟ کبھی کیا ہے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری ایک جبین نیاز میں. کیا ہے, کبھی سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ہمارا معاملہ تو ایسا ہے, ہمارا دل تو صنم آشنا ہے, کہیں دنیا کا صنم پالا ہوا ہے, کبھی دنیاوی محبتیں پالی ہوئی ہے, کبھی مال ہے, کبھی دولت ہے, کبھی آل ہے, کبھی اولاد ہے, نہ جانے کیا کیا ہے سوائے اس کے. پورا ہمارا دل جو ہے ما سوی اللہ کے بھرا ہوا ہے. اس دل سے پورا دنیا کی چیزوں کو نکالنا, لالچ کو, ہرس کو, ہوس کو, غصے کو, حسد کو, کینے کو, کپٹ کو, جب آپ یہ تھوڑے چیزیں نکالیں گے نا تب آپ معرفت الہی کو بھر سکتے ہیں اپنے دل. آپ کا دل پہلے سے بھرا ہوا ہے, اب بھرے ہوئے میں کیا ڈالیں گے ہم؟ آپ کچھ نہیں ڈال سکتے. تو جب بھرا ہوا ہے تو تھوڑا خالی کریں, تو پھر اس کے اندر ہم جب بھریں گے کچھ تو اس کا نور پیدا ہوگا. نگہداشت یعنی آپ ذکر الہی کے وقت
ما سوى اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آ جائے، کسی اور کا تصور آ جائے تو فوراً اس تصور کو ہٹا دے اور کسی اور کے خیال کو آنے نہ دے، کوئی اور کا خیال نہ آئے۔ اگر آئے، آنا برا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، انسانی خیال ہے، فکر ہے، آئے گا، آنے پر آپ کیا کرنا، اس کو جمائے نہیں رکھنا، فوری ہٹا کر پھر لا لینا۔ اللہ کا خیال آئے گا، خیال دوسروں کا، ایک پریکٹیکل بات ہوگی، پریکٹیکل بات کریں گے ہم کہ خیال دوسروں کا آئے گا، اس خیال کو بدلیں گے اللہ کے خیال سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے تصور سے، اللہ کی یاد سے۔ تبھی جا کر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو مرید ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، اس پر لازم ہے کہ قطرات کو ابتدا ہی میں روک دیں، اس لیے کہ وہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو پھر نفس اس کی طرف ضرور مائل ہونے لگے گا۔ یعنی آپ کو خیال آیا نا، خیال آتے اس کو دور کر دیجیے، خیال کو آپ جمنے دیں گے، اس کو اور دوسرا ایک برا کام کرنے کا ارادہ ہوا، اس کے ساتھ آپ دوسرے کو ایڈ اپ کر دے رہے ہیں، نہیں اس کے ساتھ یہ بھی ہو گیا تو اچھا رہتا، ہو سکتا ہے بھائی۔ مثال کے طور پر جو ہے فلم دیکھنے جانا ہی، مثال دے رہا ہوں میں، تو بولے ٹھیک ہے فلم دیکھنے جانا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں لڑکے لڑکیاں کے حوالے سے کہ بھائی بولے چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک لڑکا ہے جس کی لڑکی گرل فرینڈ ہے، مثال کے طور پر، بولے کیا کریں گے، چلو فلم دیکھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی لے کر چلا جاؤں گا۔ یعنی ایک برا خیال آیا، اس برے خیال کو آپ جمائیں دوسرے برے خیال کے ذریعے سے، تو اب وہ کیا ہوگا، آپ کا نفس اس کی طرف، دو میں سے کم ایک برے کی طرف جائے گا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں پہلا برا خیال آتے ہی اس کو دور کر دو، تب جا کر کے آپ کا نفس پاک رہے گا، اور وہ نفس پر ورنہ تو یہ ہوگا، اور پھر اس کا جم گیا تو وہ جم بھی جائے گا اور اس کو دور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جب اللہ کے سوا ہمارے دل میں مختلف قسم کے جو خطرات آتے ہیں اور ہم اس کو پاک نہیں کرتے آئینے کی طرح، اس وقت تک انوار و تجلیات ہمارے قلب پر منعکس نہیں ہوا کرتی۔ وسوسوں کی روئی کان سے نکال کر تیرے دل کے کان میں آسمانی آوازیں آئے گی۔ کب تک آئے گی؟ جب تک کہ جو ہمارے کان میں اگر آپ روئی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو دوسری آوازیں کہاں سے آئے گی؟ آپ کے کان تو بند ہے۔ جب تک یہ روئی آپ نکال نہیں دیں گے، اندر قلب کے اندر بات پہنچ نہیں سکتی، تاکہ جو ہے اللہ کے جو اسرار ہے، اس کے جو رموز ہے، اس کی جو تجلیات ہے، وہ ہمارے دل کے اندر سما سکے۔ تو آج کا ہمارا گفتگو جو تھی وہ یہ تھی کہ خلوت در انجمن، انجمن میں رہتے ہوئے تنہائی کو اختیار کریں، اور یاد کرد اللہ کو یاد کریں ہمیشہ۔ تیسری چیز ہے نگہداشت، اپنے قلب کے اوپر جو ہے نگہداشت رکھے، نہیں بازگشت۔ تیسری چیز تھی بازگشت، جو ریگولر ہمارا جو آ رہا تھا 6واں کلمہ تھا بازگشت، یعنی جو ہے ذکر کے دوران یہ اپنے نفس کو یاد دلاتے رہے کہ یہ سب کا مقصد، ذکر کا مقصد لذت آ رہی، دل بیٹھ رہا نہیں بیٹھ رہا، نہیں، ذکر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ چوتھی چیز ہے آج کے سبق کی نگہداشت۔ تو اب تک ہم جو ہے 7 کلمات جو ہے پڑھ چکے ہیں، اور 7 کلمات کیا ہے؟ ہوش در دم، نظر بر قدم، اور سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کر، نگہداشت، بازگشت اور نگہداشت۔ یہاں تک آئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز